بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ معزز اور مکرم سامعین کرام، قربانی شعائر اسلام میں سے ایک اہم شعار ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے قرب کا ایک ذریعہ ہے اور خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ اسی لیے پوری دنیا کے مسلمان بلا امتیاز رنگ و نسل اور بلا تفریق عرب و عجم عید الاضحیٰ کے ایام میں دیوانہ وار سنت ابراہیمی علیہ السلام پہ عمل کرتے ہیں، اور قربانی اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اعلان کروایا گیا کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے میرے پیغمبر اعلان فرمائیے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ان دو آیات میں جہاں پہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو قربانی کا حکم دیا ہے، وہاں یہ بات بھی غور کرنے کے قابل ہے کہ دونوں آیات میں نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ نماز دین اسلام کا ایک اہم ستون ہے، اور نماز کے متصل بعد قربانی کا دونوں جگہ پہ ذکر کرنا یہ قربانی کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی مقام یہ ہے کہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں صرف ایک اسلام ہے جو لاوارث ٹھہرا ہے، کہ جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ اٹھتا ہے اور شعائر اسلام کے خلاف زبان درازی کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ دین اسلام کے مسائل کے بارے میں ناآشنا ہونے کے باوجود دجل و فریب کا ایک بازار گرم کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قربانی کا موسم آتا ہے ہم یہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ قربانی کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ لبرلز اور سیکولرز پوری قوت کے ساتھ چیختے چلاتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اور اس عظیم عمل پہ طرح طرح کے بے جا اور فضول اعتراضات کیے جاتے ہیں، رقیق حملے کیے جاتے ہیں، اور سادہ لو مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کے دل میں یہ شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ قربانی یہ کوئی عظیم عمل نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک رسم ہے اور بڑی غلط اور نعوذ باللہ من ذالک بڑی نقصان دہ رسم ہے۔ اور ان حالات میں علماء کرام یہ بات یاد رکھیے کہ قربانی امت مسلمہ کا متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کسی مسلک اور کسی مکتب کا کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں۔ متفق علیہ مسئلے کے خلاف یوں پروپیگنڈا کرنا یہ اسلام کے شعائر کی توہین ہے۔ اگرچہ قربانی کے کچھ مسائل ہیں کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہو، قربانی کے ایام کتنے ہیں، یا بھینس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ فروعی اختلافات ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ علماء کی قوت جو ہے وہ ان فروعی اختلافات میں صرف ہو جاتی ہے، اور جو یہ سیکولرز ہیں، لبرلز ہیں،
جو مذموم مساعی کرتے ہیں قربانی کے خلاف، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو لوگ مسلمانوں کے دلوں میں زہر بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اس فتنے کی سرکوبی بھی کی جائے اور اس فتنے کا تدارک بھی کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہاں پہ خود شعائر اسلام کی تعظیم اپنے دلوں میں پیدا کریں، اسلام کی جو عبادات ہیں ان کے لیے اپنے دل میں ایک محبت اور الفت کے جذبات رکھیں، وہیں پہ اپنے بچوں کی بھی ذہن سازی کریں۔ ان کے دماغ میں یہ زہریلا وائرس بھرا جا رہا ہے، قربانی کا کیا فائدہ ہے، قربانی کی بجائے یہ کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے، آگے میں تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اس فتنے کا تدارک انتہائی لازم اور ضروری ہے، اور اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ہم جو قربانی پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کے 9 کے قریب تقریباً اعتراض جو ہیں، ان اعتراضات کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ان اعتراضات میں حقیقت کتنی ہے، سچائی کتنی ہے، اور دجل و فریب اور مکاری کتنی ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیے کہ پہلا اعتراض جو قربانی پہ کیا جاتا ہے وہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے، جی قربانی جو ہے وہ حاجیوں کے لیے فرض ہے، عام مسلمانوں کے لیے قربانی فرض نہیں ہے، عام مسلمانوں کو قربانی کرنی نہیں چاہیے، یہ تو صرف حج کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے قربانی کے بارے میں، لیکن یہ اعتراض سراسر بے بنیاد ہے، اور دین اسلام سے نابلد اور ناآشنا بندہ جو ہے وہ یہ اعتراض کر سکتا ہے۔ دین اسلام کا ایک ادنا سے ادنا طالب علم بھی یہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ قربانی حج کے ساتھ خاص ہے، نہیں، قربانی عامت المسلمین کے ساتھ بھی خاص ہے، اور اس کے دلائل کیا ہیں؟ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ فرمایا جس بندے کے پاس استطاعت موجود ہے، طاقت موجود ہے، اور وہ استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، ایسے بندے کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں آئے اور آ کے ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔ تو یہ ایک وعید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، اور اس بات کی ایک دلیل بھی ہے کہ قربانی صرف حج کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ عامت المسلمین کے لیے بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آئے تو توجہ میری طرف رکھا کریں، وہ بزرگ آئے ہیں، ان کی بڑی بہادری بھی ہے کہ وہ اس عمر میں آئے ہیں، ہم ان کو اہلاً وسہلاً مرحبا کہتے ہیں، لیکن توجہ آپ میری طرف رکھا کریں، بات سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ تو پہلی یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ جس بندے کے پاس استطاعت ہے قربانی نہیں کرتا، کوئی ضرورت نہیں ہماری عیدگاہ میں آنے کی اور ہمارے ساتھ مل کے نماز پڑھنے کی۔ اور دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا۔ فرمایا آج عید الاضحیٰ کے دن ہم سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ نماز عید کو ادا کریں گے، اور اس کے بعد ہم واپس لوٹیں گے اور جا کے قربانی کریں گے، اور جس بندے نے یہ کام کر لیا اس بندے نے ہماری سنت کو پا لیا، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر قربانی صرف حج کے ساتھ خاص ہے تو حاجی تو 10 ذی الحج کو عید پڑھتے ہی نہیں۔ جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ہم عید کی نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عامت المسلمین کے لیے بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ عمل کرتے ہوئے 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں۔ اب یہ قربانی کس وقت ہے؟ یہ قربانی مدینہ میں ہے۔ حج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں، 63 اپنے ہاتھ سے کیے ہیں، باقی حکم دے دیا۔ یہ جو عمل ہے مینڈوں کو قربان کرنے کا، یہ عمل مدینہ منورہ میں ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو صرف حج کے ساتھ خاص نہیں کیا بلکہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک عبادت ہے اور مستقل عبادت ہے۔ ایک اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو اعتراض قربانی پہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ قربانی پہ مال بہت ضائع ہوتا ہے، مال کا ضیاع ہوتا ہے، کروڑوں روپیہ قربانی پہ خرچ کر دیا جاتا ہے، غریب ہمارا ملک ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تو مال کا ضیاع بند ہونا چاہیے۔
یہ ایک بڑا اعتراض اٹھایا جاتا ہے۔ اب ذرا اس اعتراض کی حقیقت کو بھی سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کریں کہ ایک بندہ مومن کا، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین کے حکم کو اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے میرا مال صرف ہو جائے، میرا وقت صرف ہو جائے، میری محنت صرف ہو جائے، تو یہ میرے مال کا، میرے وقت کا، میری محنت کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ یہ تو میں نے اپنے مال کو، اپنی محنت کو اور اپنے وقت کو مزید قیمتی بنا لیا ہے۔ یہ پہلے نمبر پہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بات یاد رکھیں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں، ہر قوم اپنی تقریبات پہ اور اپنے نیشنل اور انٹرنیشنل جو تہوار ہیں ان پہ کروڑوں روپیہ صرف کرتے ہیں، اربوں روپیہ صرف کرتے ہیں۔ ساری دنیا کی اقوام کو آپ دیکھیں، عیسائی کرسمس پہ کتنا مال خرچ کرتے ہیں، ہندو جو ہیں ان کے تہوار ہیں، ہولی ہے، دیوالی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تہوار کے جن کا فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہے۔ بسنت کے موقع پہ آپ دیکھیں، نیو ایئر نائٹ کے موقع پہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ تہوار ہیں کہ جن کا فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے۔ ان تہواروں پہ کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ صرف کیا جاتا ہے اور خرچ کر دیا جاتا ہے، پانی کی طرح پیسہ بہا دیا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ کسی کو خیال نہیں آتا کہ یہ مال کا ضیاع ہے، مال ضائع ہو رہا ہے، غریب ملک ہے، غریبوں کی امداد کی جائے۔ ہر قوم اپنے تہوار پہ خرچ کرتی ہے، لیکن مسلمانوں کا جو یہ تہوار ہے اور قربانی جو ہے، ایک عظیم عمل جو ہے، اس کے بارے میں اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ مال کا ضیاع ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ بات دیکھیں کہ کیا قربانی کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا، یہ واقعی مال کا ضیاع ہے؟ بھی یہ اہم ہی بات بنائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ قربانی کا جانور جب خریدا جاتا ہے، اب اس جانور کی قیمت کس کی جیب میں گئی ہے؟ اسی بندے کی جیب میں گئی ہے جو ہمارے ملک کا شہری ہے، جو ہماری قوم کا فرد ہے۔ اب اس کی جیب میں وہ قیمت چلی گئی ہے، وہ اس سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آگے خریداری کرے گا، تو اس سے پورا ایک نیا کاروبار وجود میں آ جائے گا، ایک پورے نئے کاروبار کو فروغ مل جائے گا، سرکولیشن آف ویلتھ جو ہے اس کا ایک پورا نظام وجود میں آئے گا۔ تو اگر یہ مال کا ضیاع ہے، اس کو مال کا ضیاع کہتے ہیں، تو پھر تو معذرت کے ساتھ ساری دکانوں کو بند ہونا چاہیے، ساری مارکیٹوں کو بند کرنا چاہیے، ہر بازار پہ پابندی لگنی چاہیے کہ وہاں سے انسان مال خریدتا ہے اور کروڑوں روپیہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر یہی دلیل ہے مال کے ضائع ہونے کی، تو پھر تو ہر قسم کی شاپنگ جو ہے، ہر قسم کی خریداری، اس میں پابندی لگنی چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو بات ذہن نشین کریں کہ مال کا ضیاع کیسے ہے؟ ایک جانور خریدا ہے، اس کو ذبح کیا ہے، اس کا گوشت کھایا ہے۔ کس نے کھایا گوشت؟ انسانوں نے کھایا ہے، خود انسان نے بھی کھایا ہے، تقسیم بھی کیا ہے غریبوں کے اندر اور محلے داروں کے اندر۔ تو یہ قربانی، اگر یہ اس طرح گوشت کو خرید کے کھانا یہ مال کا ضیاع ہے، تو پھر تو خوراک کے اوپر پورے سال میں جتنا مال خرچ ہوتا ہے سب پہ پابندی لگنی چاہیے۔ انسان سبزی خرید کے کھاتا ہے، مال کا ضیاع ہو جائے گا، پھر تو سبزی بھی نہیں خریدنی چاہیے۔ ہر قسم کی خوراک پہ جو اخراجات ہوتے ہیں، ہر قسم کے خرچے پہ پابندی لگنی چاہیے، مال کا ضیاع ہے۔ اگر وہ مال کا ضیاع نہیں ہے تو یہ بھی مال کا ضیاع نہیں ہے۔ اگر سبزی خریدنا، خوراک پہ خرچ کرنا، دکانوں سے مال خریدنا اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا یہ مال کا ضیاع نہیں، تو قربانی پہ جو خرچ ہوتا ہے یہ بھی مال کا ضیاع نہیں ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ ایک اور بات پہ توجہ کیجیے، ایک اور نقطے کی طرف، کہ قربانی کا جب خریدا گیا اس وقت بھی فائدہ، کاروبار کو فروغ ملا، جب گوشت تقسیم ہوا اس میں بھی فائدہ، اور اس کے بعد جب اس کا چمڑا ہے، جو چرمہائے قربانی ہے، ان کو فروخت کیا جاتا ہے، پوری لیدر انڈسٹری کو فروغ ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے ہی رفاہی ادارے ہیں اور کتنے ہی خدمت خلق کے ادارے ہیں کہ جو سال بھر کا بجٹ ان چرمہائے قربانی سے اکٹھا کرتے ہیں، ان کا اتنا فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ کو تکلیف کس بات کی ہے کہ مال کا ضیاع ہے؟ یہ مال کا ضیاع بھی قطع نہیں ہے، صرف اسلام کے خلاف اپنے بغض کو ظاہر کرنا ہے، اور اس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے قربانی پہ، جناب قربانی یہ جانوروں پہ بڑا ظلم ہے، جانوروں کو لٹا کے اس کے گلے پہ چھری چلا دینا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ اعتراض بھی سراسر بے بنیاد ہے۔ کس طرح؟ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی تہذیبیں ہیں، ہر تہذیب کے اندر جانوروں کے گوشت کی ایک اہمیت مسلم ہے۔
ہر مذہب کے اندر جانوروں کے گوشت کی ایک اہمیت مسلمہ ہے اور اسے کسی نے بھی انکار نہیں کیا سوائے ہندو مت کے مخصوص لوگوں کے. اور آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں گوشت سپلائی کرنے والے بھی سب سے زیادہ ہندو ہی ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی جانور کا جو گوشت ہے وہ انسانی زندگی کے لیے صحت کا ضامن ہے. اور اس کے ساتھ یہ اعتراض اٹھاتا کون ہے؟ وہ بندہ جو خود چکن برگر بھی کھا رہا ہے, فش برگر بھی کھا رہا ہے. مرغے پہ ظلم اس کو نظر نہیں آتا, مچھلی پہ ظلم نظر نہیں آتا, اس کو ظلم نظر آتا ہے بکرے پہ ظلم نظر آتا ہے. ظلم اگر اس کو نظر آتا ہے تو وہ جناب گائے پہ ظلم نظر آتا ہے, باقی وہ جو خود کھا رہا ہے وہ ظلم اس کو نظر نہیں آتا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر جانوروں پہ ظلم کو روکنا ہے تو اس کی اسلام نے بھرپور حمایت کی ہے کہ جانوروں پہ ظلم کو روکا جائے. کس طرح کہ جانوروں کی جو وحشیانہ لڑائیاں کروائی جاتی ہیں ان پہ پابندی لگنی چاہیے, جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بے مقصد جو لڑائیاں ہیں جانوروں کی, یہ ہے جانوروں کے حقوق کی حق تلفی جس سے اسلام نے منع کیا ہے. اور آپ اس کے ساتھ دیکھیں کہ ڈنمارک کے اندر سمندر سے ڈالفن مچھلیوں کو پکڑا جاتا ہے اور ان کو ہلاک کیا جاتا ہے بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی مقصد کے, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور دوبارہ سے ان کو ہلاک کر کے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے. اور اتنی تعداد میں مچھلیوں کو ذبح کیا جاتا ہے کہ ساحل کی جو ریت ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے ان کے خون سے. لیکن وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا, جناب یہ جانوروں پہ ظلم ہے, یہ جانوروں پہ بہت بڑا انہوں نے ظلم کر دیا. ظلم جب نظر آتا ہے تو صرف اور صرف بکرے کی قربانی پہ ظلم نظر آتا ہے اور گائے کی قربانی پہ, اونٹ کی قربانی پہ ظلم نظر آتا ہے. تو در حقیقت یہ اعتراض بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. حالانکہ اسلام نے تو جانوروں کے حقوق کی اس قدر پاسداری کی ہے, جانوروں کے حقوق کی. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح فلیرح ذبیحتہ. فرمایا اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں احسان کو لازم کر دیا ہے, ہر چیز انسان بہترین طریقے سے سر انجام دے, حتیٰ کہ جانور کو بھی ذبح کرے تو اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے ذبح کرے, اپنی چھری کو تیز کرے اور جانور کے سامنے اس کو تیز نہ کرے. اور پھر فرمایا فلیرح ذبیحتہ کہ اپنے جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کرے اور اس کو راحت پہنچائے, اس کو نقصان نہ پہنچائے, کم سے کم اس کو تکلیف پہنچنی چاہیے. تو یہ جانوروں کے حقوق کا تحفظ تو اسلام نے کیا ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ دوسرے مذاہب ہیں, ان میں ذبح کے کیا طریقے ہیں اور کتنے ظالمانہ طریقے ہیں. کہیں پہ مرغی کو پکڑا جاتا ہے اور پتھر سے مار کے اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے, اس طرح کے طریقے ہیں. سب سے احسن طریقہ جو جانور کو ذبح کرنے کا بتایا ہے وہ دین اسلام نے بتایا ہے. تو پتہ چلا یہ اعتراض بھی باطل ہے, اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے, جناب قربانی کا جانور ذبح ہوا, اب جان تو جانور کی چلی گئی ہے, آپ اللہ کے قریب کیسے ہو گئے؟ ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ قربانی اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعہ ہے, تو کہا جاتا ہے ذبح جانور ہوا, جان جانور کی گئی اور آپ اللہ کے قریب ہو گئے, یہ کیسی لاجک ہے؟ تو اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ جانور کے گلے پہ چھری چلانا یہ اصل نہیں ہے, یہ بنیاد نہیں ہے, بلکہ بنیاد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم پہ عمل کرنا. جانور ذبح کرنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, اللہ رب العالمین کے حکم کی وجہ سے ہم تعمیل حکم الہی کی وجہ سے جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں اور ہم اللہ کے قریب جانور ذبح کر کے نہیں ہوتے, ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا حکم مان کے. اور پانچویں نمبر پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے, جناب جانور جو قربان ہوتے ہیں تو جانوروں کی علائشیں بھی ہیں, جانوروں کا خون بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر باقیات بھی ہیں, پھر گوشت کو سنبھالنا, پھر اس کو تقسیم کرنا, تو اس سے صفائی کے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اس سے گندگی بہت پھیلتی ہے, تو اس لیے قربانی سے اجتناب کرنا چاہیے. بڑی عجیب قسم کی بات ہے اور بڑی ہی عجیب لاجک ہے کہ جانور کی قربانی سے جناب صفائی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اچھا صرف ایک یہی موقع ہے کہ جس سے معاشرے میں گندگی پھیلتی ہے اور صفائی کے مسائل جنم لیتے ہیں, اور تو کوئی ایسا کام نہیں نا کہ جس سے صفائی کے مسائل پیدا ہوتے ہوں. آپ دیکھیں کہ بے ہنگم قسم کی جو ٹریفک ہے یہ فضائی آلودگی کا سب سے بڑا سبب ہے. فضا کو آلودہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس ٹریفک نے. تو اگر کوئی اتنا ہی صفائی پسند ہے تو اس کو چاہیے اپنی کار کو بیچے, اپنے موٹر سائیکل کو بیچے, پیدل سفر کرے تاکہ فضا آلودہ نہ ہو, فضا صاف ستھری رہے اور انسان کے جسم پہ اس کے مہلک اثرات مرتب نہ ہوں. وہاں پہ تو سب کچھ ہی جائز ہے, کار بھی جائز ہے جناب, ہر قسم کی سواری جائز ہے اور ہر قسم کی آلودگی بھی وہ روا ہے, لیکن اگر موت پڑتی ہے تو صرف قربانی کے نام پہ. اور پھر اس کے ساتھ
اگلا ایک اعتراض کیا جاتا ہے، دیکھیں جی قربانی کے اندر نا فخر بڑا ہوتا ہے، غرور بہت ہوتا ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ بازی بڑی ہوتی ہے، نام نمود ہوتا ہے، شہرت کے لیے لوگ قربانی کرتے ہیں، تقویٰ جو ہے نا، جو قربانی کا اصل مقصد ہے وہ تو مفقود ہو گیا ہے۔ اچھا، اگر اصل مقصد مفقود ہو گیا اور اس کے اندر کچھ برائیاں آ گئی ہیں تو بجائے اس کے کہ برائی کو دور کیا جائے ہم اس عمل کی نفی کر دیں، برائی کو دور کریں۔ قربانی کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ انسان نام نمود شہرت ریاکاری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو صرف تقوی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان اس برائی کا خاتمہ کرنے کی بجائے یہی کہنا شروع کر دے کہ قربانی کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ قطعاً اعتراض مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اگلا ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، جناب قربانی کا جب ذبح کی جاتی ہیں قربانیاں تو اس سے جانوروں کی نسل کو خطرہ ہے، نسل کشی ہوتی ہے جانوروں کی۔ یہاں پہ بھی ایک اصول یاد کر لیں کہ جانوروں کی نسل کشی قربانی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن میں ایک اصول بیان کیا ہے، فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، جو چیز تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کا متبادل تمہیں عطا فرماتے ہیں۔ جو چیز خرچ ہوتی رہے اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک عقل کی بات ہے کہ کتیا جو ہے یہ ایک حمل میں 4 5 بچے جنم دیتی ہے، اور پھر کتیا کو تو ذبح بھی کوئی نہیں کرتا، کتے کی قربانی تو کوئی بھی نہیں کرتا، اس کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگانا پسند کرتا، اور اس کے مقابلے میں گائے ہے، بکری ہے، یہ ایک حمل میں زیادہ سے زیادہ 2 بچے دیتی ہے۔ اب ان کی نسل زیادہ ہے، بکروں کی تعداد، بکرا ہر وقت ہی چھری کے نیچے رہتا ہے، یہ تو ایک مشہور بات ہے نا کہ بکرا تو ہر وقت چھری کے نیچے رہتا ہے، لیکن بکروں کی تعداد پھر بھی زیادہ ہے۔ بکروں کے آپ کو جگہ جگہ پہ ریوڑ نظر آئیں گے، لیکن کتوں کا ریوڑ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جانوروں کی نسل کشی قربانی سے نہیں ہوتی۔ اس بات پہ مزید بھی کئی دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں وقت کے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگلے اعتراض کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، جناب آپ نے قربانی کرنی ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو آپ نے ثواب ہی لینا ہے تو کسی غریب کی مدد کر دیں، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ آپ کسی غریب کے بچے کی اسکول فیس ادا کر دیں، ثواب مل جائے گا۔ کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دیں، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ نہیں، تم نے ثواب کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے ثواب کس چیز سے ملتا ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ ثواب کس چیز سے ملتا ہے۔ اس اعتراض کے رد کے لیے بھی ذرا توجہ فرمائیں۔ پہلے نمبر پہ یہ بات سمجھیں کہ دین اسلام نے، شریعت نے جس چیز کو مقرر کر دیا ہے بطور عبادت، ہم اس کے بدلے میں کوئی اور چیز کر کے اس کا بدل نہیں اتار سکتے۔ اس کی مثال آپ کو میں یوں سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک بندہ کہے کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے، لہٰذا فجر کے وقت اٹھنا میرے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے، میں فجر کے وقت نہیں اٹھ سکتا، لہٰذا ایک دن میں فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا اور 1 لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس کا 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنا فجر کی نماز کا بدل بن جائے گا؟ 2 رکعتوں کا ثواب مل جائے گا؟ اس کو 1 لاکھ چھوڑ کے کروڑ روپیہ خرچ کر دے، ارب روپیہ خرچ کر دے، لیکن فجر کے 2 فرائض کا ثواب اس کو کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ تو ایک چیز جو شریعت نے مقرر کر دی ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کی جگہ پہ دیگر مشورے دینے والے کہ آپ اس کے بدلے یوں کر لیں، اس کے بدلے یوں کر لیں؟ اور جو بندہ یہ بات کہتا ہے در حقیقت وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار فرمایا ہے اور جس طریقے کا حکم دیا ہے وہ طریقہ کم تر ہے، اور جو میں مشورہ دے رہا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ بندہ یہ بات کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کی ہمدردی جو ہے، قربانی سے بڑھ کے غریب کی ہمدردی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا معاش جڑا ہوا ہے قربانی کے ساتھ، وہ سارا سال جانوروں کو پالتے ہیں، اب اس سے جانور کو خریدا تو اعتراض تو یہ ہے نا کہ غریب کی جیب میں پیسے جانے چاہیے۔ اب جب اس غریب سے جانور خریدا تو پیسے کس کی جیب میں گئے؟ غریب کی جیب میں گئے، یہ تو غریب کی مدد ہی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ پہ ہر بندہ جو فارغ ہے وہ کسائی کا روپ دھار لیتا ہے، وہ کسائی بن جاتا ہے۔ کتنے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، کتنے غریبوں کی جیب میں پیسہ جاتا ہے۔ یہ جن سے آپ چارہ خریدتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بزنس مین ہیں، ان کی کوٹھی ہیں، بنگلے ہیں چارہ بیچنے والوں کی؟ نہیں، یہ بھی غریب لوگ ہیں۔ تو غریب کی مدد صرف بہانہ ہے اور قربانی نشانہ ہے۔ غریب کی اتنی مدد، اگر غریب کی مدد کا اتنا شوق ہے، آپ دیکھیں، یقین سے بتائیں کہ مسجد کا ممبر، مسجد کا محراب، سارا سال آپ کو یہ ترغیب دی جاتی ہے،
سارا سال لوگوں میں یہ شعور بیدار کیا جاتا ہے کہ تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے، تمہارے مال میں رشتہ داروں کا حق ہے۔ زکوٰۃ کا ایک نصاب، زکوٰۃ کا ایک پورا نظام اللہ رب العالمین نے اس لیے بنایا ہے کہ جناب غریبوں کی مدد ہو، غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہو۔ پورا سال آپ کو مسجد کے منبر سے، مسجد کے محراب سے یہ آواز سنائی دیتی ہے اور کسی جگہ پہ آپ کو یہ ترغیب نہیں دی جاتی۔ اگر آپ غریبوں کے اتنے ہمدرد ہیں تو ذرا یہ مہم چلائیں نا کہ زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی ہونی چاہیے تاکہ ہر ضرورت مند تک اس کا حق پہنچے۔ وہاں پہ تو زبان خاموش ہے لیکن قربانی پہ نشانہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ قربانی، یہ غریبوں کی ہمدردی میں جو ہلکان ہوئے پھرتے ہیں اور مارے پھرتے ہیں، غریبوں کا بھلا، غریبوں کا بھلا، سارا سال کدھر تھے؟ سارا سال یہ کدھر تھے اور غریب کدھر تھا؟ سارا سال لاکھ روپے کا موبائل جیب میں ہے، 50 ہزار کا سوٹ ہے، مربوں کے اوپر رہنے والے مربوں کے اوپر کوٹھیاں بنائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب کبھی میکڈونلڈ ہے، کبھی KFC ہے، لاکھوں روپے اس مد میں صرف کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا کا ٹور ہے، اس میں کروڑوں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ پھر جناب مہنگی پارٹیاں، وہاں پہ تو کبھی خیال نہیں ہے کہ غریب کی مدد کریں۔ لاکھ روپے کا یار موبائل نہ لوں، میں غریب کی مدد کر دوں۔ خیال آتا ہے تو صرف عید الاضحیٰ پہ غریب کے چولہے کا بندوبست نظر آتا ہے کہ غریب کے گھر کا چولہا جلنا چاہیے، تو غریب کے گھر کا چولہا ہی تو جل رہا ہے قربانی سے۔ وہ لوگ جو سارا سال گوشت کی نعمت سے محروم رہتے ہیں ان کو تو گوشت میسر آتا ہے، اور کئی ایسے گھر موجود ہیں معاشرے میں کہ جن کے گھروں سے گوشت کی خوشبو صرف عید الاضحیٰ کے دن اٹھتی ہے، پورا سال گوشت نصیب نہیں ہوتا۔ یہ غریب کی ہمدردی ہے یا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ غریب کی ہمدردی ہے؟ پتہ چلا کہ غریب کی ہمدردی بھی صرف ایک بہانہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اچھا، آخر پہ سب سے آخری بات جو کی جاتی ہے نا آ جا کے، کہ اگر آپ نے قربانی کرنی ہے نا، کوئی سستی سی قربانی کر لیں، مہنگا جانور ذبح نہ کریں، سستی قربانی کر لیں۔ اور بھائی قربانی ایک فارمیلٹی ہے، قربانی ایک فارمیلٹی تو نہیں کہ ایک بوجھ ہے سر پہ جس کو اتارنا ہے یا خانہ پوری کرنی ہے۔ یہ تو عزم کا اظہار ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں مجھے اگر کوئی چیز قربان کرنی پڑی تو میں قربان کر دوں گا، اور یہ عزم صرف اسی صورت میں باقی رہ سکتا ہے اگر انسان اپنی حیثیت کے مطابق عمدہ سے عمدہ جانور اللہ رب العالمین کے راستے میں پیش کرے۔ اب بھئی اگر سستی قربانی کا اتنا شوق ہے تو موبائل سستا لو۔ 10,000 والے موبائل نے بھی وہی کام کرنا ہے جو 90,000 والا موبائل کرتا ہے۔ اگر غریبوں کی ہمدردی کا اتنا شوق ہے تو پھر جناب گاڑی 30 لاکھ کی بیچو اور 7-8 لاکھ کی گاڑی لو، کام وہ بھی وہی کرتی ہے۔ کوٹھی کو چھوڑو، ذرا جھونپڑے میں آ کے زندگی بسر کرو، سستے کاموں کی طرف آؤ، غریب کی ہمدردی کرو۔ یہ کام اگر نہیں کرتے تو پھر دوہرے معیار ترک کرو، اسلام کے خلاف بکواس کرنا ترک کرو، اور اپنی زبانوں کو لگام دو۔ قربانی شاعر اسلام میں سے اور اس کی توہین قطعی طور پہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم بھی کچھ اوپر ہو گیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ ایک درد دل ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنا میں اپنے ذمہ قرض سمجھتا تھا کہ یہ عجیب و غریب قسم کا ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اس پروپیگنڈے سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، ان کی ذہن سازی کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔